وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قابل صد مبارکباد ہیں جناب خیار صاحب اور ان کی ٹیم کے تمام افراد جن کی کوششوں اور محنتوں سے یہ عظیم کانفرنس اصلاح عقائد اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس کانفرنس میں عقائد پر بھی گفتگو ہوگی اور اعمال کی اصلاح پر بھی گفتگو ہوگی، اور چونکہ عقیدہ مقدم ہے اس لیے میں عقیدے کی اصلاح پر گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ میرے بعد بڑی اچھی تقریر اصلاح معاشرہ پر آپ سنیں گے۔ مجھ سے پیشتر جناب اختر پرواز صاحب نے بڑی اچھی شاندار اور دل افروز نعت آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ کم وقت میں زیادہ اشعار انہوں نے سنائے، اور ایک کامیاب شاعر کی پہچان یہی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں بھی اپنے فن کا لوہا منوا لے۔ اور سب سے زیادہ قابل صد مبارکباد ہیں ہمارے اناؤنسر صاحب، بہت شاٹ اور سوئی، ایسے ہی اناؤنسری پورے ملک میں چاہیے، پورے ملک میں جلسوں کی اصلاح پہلے ضروری ہے۔ اناؤنسر ایسا ہونا چاہیے کہ صرف نام پکارے، لیکن آج کے اناؤنسر زمین سے آسمان تک القاب ملاتے ہیں، اور پوسٹر میں اتنے نام دیے جاتے ہیں خطیبوں کے ساتھ کہ اصل نام تک پہنچنے میں کئی منٹ لگ جاتا ہے کہ نام کہاں۔ تو یہ سب اصلاح کیجئے، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، گناہگار بندے، نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کچھ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور عقیدے کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ستفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہوگا، ایک جنتی ہوگا۔ اسی لیے جہاں مناظرہ ہوتا ہے ایک اسٹیج پر 72 فرقہ نظر آتا ہے اور ایک اسٹیج پر صرف ایک فرقہ نظر آتا ہے، 1 اور 72 کا مقابلہ ہے۔ جہاں بھی ہندوستان میں مناظرہ ہوگا تو ایک اسٹیج پر وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، شمانیابی، الیاسی، مودودوی، ندوی سب اکٹھا ہو جائیں گے اور ایک اسٹیج پر صرف بریلوی نظر آئے گا۔ اکیلا شیر تمام گیدڑوں پر بھاری رہتا ہے۔ تو 1 اور 72 کا مقابلہ ہے، اس لیے کسی کی بڑھتی ہوئی تعداد سے آپ کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم نے یہ بھی فرما دیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنتی ہوگا۔ اب 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا تو فطری سوال پیدا ہوگا کہ ہم پہچانیں گے کیسے؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 73 فرقوں میں جب ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا تو اس جنتی فرقے کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن پڑھے وہ جنتی ہے، جو حدیث پڑھے وہ جنتی ہے، جو مسجد بنوائے وہ جنتی ہے، جو مدرسہ بنائے وہ جنتی ہے، جو حدیث پڑھائے وہ جنتی ہے، بلکہ نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، اور جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کو جماعت کہتے ہیں۔ اب دونوں کو جوڑ دو تو اہل سنت والجماعت مراد ہوں گے۔ پتہ چلا جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے وہی جنتی ہے، اور نبی کی سنت پر چلنے والا اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے۔ اس لیے جنتی ہم سنی ہیں جن کی پہچان اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ان سے مرعوب نہ ہو۔ اب کوئی لاکھ قرآن کا لیبل لگا کر آئے، حدیث کا لیبل لگا کر آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتا دی۔ اور یہ بھی خاص بات ہے، نبی نے صرف اپنی سنت کو پہچان نہیں بنایا بلکہ صحابہ کے طریقے کو اس کے ساتھ لازم کیا، کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے، حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے، میری سنت پر چلنے کا دعویٰ کریں گے۔ اور جب صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے، نہ حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، نہ نبی کی سنتوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا میری سنت پر چلنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو لازم جانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتی فرقہ وہ ہوگا جو صحابہ کے راستے پر چلے، جنتی فرقہ وہ ہوگا جو صحابہ کے عقیدے پر چلے، جنتی فرقہ وہ ہوگا جو صحابہ کے راستے پر چلے۔ آج بے شمار جماعتیں پائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہی ہے؟ ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ ہم صحابہ کے راستے پر ہیں، صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں
دعائیں مانگتے ہیں. صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے. ہم بھی میلاد میں قیام تعظیمی کرتے ہیں. صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے. ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہتے ہیں. صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے. ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں. صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے. ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے. اور نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی جنتی ہے. اس لیے آج کے دور میں جو فرقہ جنتی ہے وہ کوئی اور نہیں, ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے. اور بات بلا دلیل نہ رہے. ہر بات پر ایک ایک حدیث سنتے چلے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہوا میں بول کر چلے گئے. صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے اور ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نبی کے غیب کے منکر ہیں, یہ شفاعت کے منکر ہیں, یہ عقیدہ توسل کے منکر ہیں, یہ زیارت قبور کے منکر ہیں, یہ ایصال ثواب کے منکر ہیں, یہ میلاد کے منکر ہیں, قیام تعظیمی کے منکر ہیں, یا رسول اللہ پکارنے کے منکر ہیں. تو جو صحابہ کے راستے پر چلنے والی جماعت ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ ہم ہیں. اس لیے کہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے. جو صحابہ کا راستہ تھا وہی ہمارا راستہ ہے. صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے. اٹھائیے بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف. یہاں امام بخاری نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو رکوع میں پائے تو اس کی یہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی, اسی کو بتانے کے لیے یہ باب باندھا ہے. باب من رکع دون الصف, جو صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے مسجد کے دروازے پر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل جائے, اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس سلسلے میں حضرت امام بخاری نے ابو بکرہ کی یہ حدیث نقل کی ہے. ان ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع قبل ان یصل الی الصف. حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے ابھی وہیں پر پہنچے تھے کہ دیکھا حضور رکوع میں جا چکے ہیں, صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں. سوچا وہاں جا کر نیت باندھوں گا تو کہیں جاتے جاتے حضور علیہ السلام سر اٹھا دے تو میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی. مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ لیا, وہیں رکوع میں چلے گئے. رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے. نبی مصلی امامت پر ہیں, آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے, آنے والا پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ. ابو بکرہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ لیا, کیوں وہیں رکوع میں چلے گئے؟ کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے, صف میں پہنچنے کے بعد نماز شروع کرنی چاہیے؟ تم نے مسجد کے دروازے پر نیت کر لی, وہیں رکوع میں چلے گئے. رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے. حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا, میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ یہ سوال نہیں کیا, اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں, ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں, ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں. پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے. ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ہذہ. جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے, جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے, سب کو اللہ نے سمیٹ کر میرے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور میں ان تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انکم ترون قبلتی ہا ہونا, تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ
क़िबले की तरफ है और मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं वो पैगंबर हूँ कि मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंग के रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ। जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, जब आसमान से गुजरता हूँ जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने उसी की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, तेरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तो आप बताइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब पर सहाबा ईमान रखते थे कि नहीं रखते थे? अल्लाह के नबी एक दिन मिंबर पर खड़े हुए, क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहु व अहलुन नार मनाज़िलहु। अल्लाह के नबी मिंबर पर खड़े हुए और सहाबा के सामने गैबी खबरें देने लगे, यहाँ तक के इंसानों की पैदाइश से लेकर जन्नतियों के जन्नत में जाने और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक के तमाम अहवाल को नबी ने सहाबा के सामने बयान कर दिया। अगर सहाबा का ये अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं तो सहाबे किराम अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबरों पर ईमान रखते थे और इनकार नहीं करते थे। अगर ये अकीदा होता कि नबी गैब नहीं जानते हैं तो सहाबा खड़े होते और कहते, या रसूल अल्लाह, आप कहाँ से गैब की खबर दे रहे हैं? गैब की खबरें तो सिर्फ अल्लाह देता है, नबी गैब नहीं जानते हैं, आप कैसे गैब की खबरें दे रहे हैं? इंसानों की पैदाइश से लेकर जन्नतियों के जन्नत में जाने और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक के तमाम अहवाल आप बयान कर रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबे इकराम का ईमान था कि नबी गैब जानते हैं, अल्लाह की अता से जानते हैं, और यही अकीदा आला हजरत ने दुनिया के सामने पेश किया है। आला हजरत ने कोई नया अकीदा पेश नहीं किया, बल्कि वही अकीदा जो सहाबा इकराम का अकीदा था, ताबईन इज़ाम का अकीदा था, आला हजरत ने दुनिया के सामने पेश किया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और सुनिए, एक हदीस बुखारी की याद आ गई। मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मा अल-आख़र फ़कान यमशी बिन्नमीमा फ़अख़ज़ जरीदतन रतबतन व शक़्क़हा शिक़्क़ैन व ग़रसा फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदतन फ़क़ालू लिमा फ़अल्त या रसूल अल्लाह फ़क़ाल लअल्लल्लाह अन युख़फ़्फ़िफ़ अज़ाबहुमा मा लम ययबसा। अल्लाह के नबी मदीने के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, दो ताज़ा कब्रों के पास से आपका गुजर हुआ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। सहाबे कराम का अगर ईमान न होता तो सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, मुर्दा अपनी कब्र में है और आप जमीन के ऊपर हैं और कब्र के अंदर को जान लेना गैब है और आपको गैब की खबर नहीं, तो कैसे मुर्दों के अहवाल को बयान कर रहे हैं? सहाबा जानते थे कि नबी तहत सरा को भी देख रहे हैं, औजे सुरैया को भी देख रहे हैं, माँ के पेट के बच्चे को भी देख रहे हैं, दीवार के पीछे को भी देख रहे हैं, समंदर की तहों में छुपी हुई चीजों को भी देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं देखा कि अजाब हो रहा है, ये भी जान लिया कि किस वजह से अजाब हो रहा है। किसी बड़ी बात में अजाब नहीं हो रहा है। एक आदमी पेशाब की छींट से नहीं बचता था, इसलिए उस पर अजाब हो रहा है। दूसरा आदमी चुगलखोरी करता था, इसलिए उस पर अजाब हो रहा है।
جب نبی نے جان لیا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے تو نبی کی شان رحمت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اپنی امت کو عذاب میں دیکھیں اور آگے بڑھ جائیں. اللہ کے نبی ٹھہر گئے. اللہ کے نبی نے کھجور کی ایک شاخ توڑی اور اس شاخ کو 2 حصوں میں پھاڑا اور دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ کو گاڑ دیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس شاخ کو کیوں قبر پر گاڑ دیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی, اللہ کا ذکر کرے گی, اور جب تک اللہ کا ذکر کرے گی مردے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا, ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. اب میں آپ کے ذہن و فکر کو قریب کرنا چاہتا ہوں, جب کھجور کی ایک معمولی شاخ اللہ کا ذکر کرے تو اس سے مردے کے عذاب میں کمی ہو جائے تو کوئی مسلمان اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے اور اذان بھی ذکر الہی ہے تو کیا اس سے مردے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی؟ کیا اس سے قبر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ اسی لیے ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ تدفین کے بعد اگر قبر کے پاس اذان دیا جائے تو مردہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو جان لیا. اب آپ بتائیے کہ یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ تو نبی ہیں, اولیاء کرام بھی نبی کے صدقے میں غیب جانتے ہیں, غوث پاک غیب جانتے ہیں, سلطان الہند خواجہ غریب نواز غیب جانتے ہیں, محبوب الہی غیب جانتے ہیں. بے شمار اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کئی موقعوں پر اپنے کشف کا اظہار فرمایا اور غیبی خبریں عطا فرمائی. ایک مرتبہ مفتی اعظم ہند حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جا رہے تھے. چہرے سے شان استغنا اور بے نیازی ظاہر ہو رہی ہے. آپ کے سر پر عمامہ ہے, ہاتھ میں عصا ہے, جسم پر جبہ ہے. مریدین کی ٹیم لے کر حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے پہلے ہی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے, جس میں تبلیغی جماعت والے فارمی مرغی کی طرح نیچے سے اوپر تک بھرے رہتے ہیں. ایک جماعت ابھی نکلتی نہیں ہے کہ 2 جماعت اس میں گھس جاتی ہے, 3 جماعت گھس جاتی ہے. 3 امیر اپنی چھت سے حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کون بزرگ ہیں, بہت استغنا اور بے نیازی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, لگتا ہے کوئی بریلوی عالم ہیں. یہ اکیلے ہیں اور ہم لوگ اتنے لوگ ہیں, چلو ان سے مقابلہ کیا جائے, چلو ان کے علم کو پھیتے سے ناپا جائے کتنے پانی میں ہیں. وہ تینوں امیر اوپر سے نیچے آئے, حضور مفتی اعظم ہند سے مقابلے کا ارادہ ہے. اتنے میں مفتی اعظم ہند درگاہ نظام الدین اولیاء میں داخل ہو گئے, فاتحہ پڑھنے لگے. جب فاتحہ سے فارغ ہوئے تو یہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں پہنچے. ان کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دیا اور اس کی بیوی زخمی ہو گئی. ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کیا تھا. ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. لیکن یہ ساری باتیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی. یہ تینوں آدمی گئے اور کہا حضرت آپ کہاں سے آ رہے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم نے فرمایا میرا نام مصطفیٰ رضا ہے, میں بریلی سے آ رہا ہوں. کہا بریلی میں تو مولانا احمد رضا بھی رہتے ہیں. کہا میں مولانا احمد رضا کا بیٹا ہوں, اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا میرے باپ ہیں. کہا اچھا آپ مولانا احمد رضا کے بیٹے ہیں, تب تو آپ کا عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں. حضور مفتی اعظم نے فرمایا میرا ہی کیا, تمام صحابہ کا عقیدہ ہے, تمام تابعین کا عقیدہ ہے, پوری امت محمدیہ کا 1400 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں. تو ان تینوں امیروں نے کہا کہ اگر نبی غیب جانتے ہیں تو آپ اس پر کچھ دلیلیں پیش کر دیجئے, کچھ آیتیں پیش کیجئے, کچھ حدیثیں پیش کیجئے. حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ میں سفر میں ہوں, بحث کا موڈ نہیں ہے, لیکن تم لوگ مان جاؤ کہ نبی غیب جانتے ہیں. ہمارے علماء نے کتابوں میں دلائل پیش کر دیے ہیں. اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ میں ان ساری حدیثوں کو جمع فرما دیا ہے جس کا دیوبندیوں نے آج تک جواب نہیں دیا ہے. انہوں نے کہا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں,
ہم آپ کے منہ سے دلیل سننا چاہتے ہیں. آپ دلائل پیش کیجئے, آپ حدیثیں پیش کیجئے, آپ آیتیں پیش کیجئے. جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے. مفتی اعظم نے فرمایا میاں مان جاؤ کہ نبی غیب جانتے ہیں. کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ اپنے منہ سے دلائل نہیں پیش کریں گے, ہم نہیں مانیں گے. حضور مفتی اعظم کو چلا لایا. آپ نے فرمایا تم کو دلیل چاہیے؟ کہا ہاں دلیل چاہیے. مفتی اعظم نے ایک امیر کا ہاتھ پکڑا, کہا بتا اپنی ماں کو دھکے مار کر گرانا کیسا ہے. دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا, کہا بتا یتیم کا ناحق مال کھا جانا کیسا ہے. تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے. جو کام گھر کی چہر دیواری میں ہوا تھا حضور مفتی اعظم نے ظاہر فرما دیا. اب تو چہرے کا رنگ بدل گیا, چہرے کا جغرافیہ بدل گیا, پاؤں تلے زمین کھسک گئی. حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ تم نبی کے غیب کی بات کرتے ہو, میں نے تمہارے سامنے تمہارے چھپے ہوئے راز کو ظاہر کر دیا. یہ تینوں امیر مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے. کہا حضور معاف فرما دے, اب دلیل نہیں چاہیے. جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. انٹرنیشنل مفتی شمشاد صاحب زندہ باد, مفتی شمشاد صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم بریلویوں کا عقیدہ کتنا مضبوط اور ٹھوس ہے. ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اور ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں جو صحابہ کرام کا راستہ ہے. ہم بدعت کے راستے پر نہیں چل رہے, ہم شرک کے راستے پر نہیں چل رہے. امام احمد رضا نے کوئی نیا راستہ ہمیں نہیں دکھایا ہے, انہوں نے کوئی نیا مسلک نہیں ہمارے سامنے پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے قرآن سے لکھا ہے, حدیث رسول سے لکھا ہے, اقوال صحابہ کی روشنی میں لکھا ہے, ارشادات ائمہ کی بنیاد پر لکھا ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, صحابہ اور تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت.